بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل عليه كثيرا وإن أردتم منكم الفساد أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء عيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أسلمتم وأن تجمعوا بين الأختين ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء چل رہی ہے، پارہ نمبر ہے 4، لن تنالوا البر. اس کا پہلا اور دوسرا رکوع ہو گیا تھا، آج جو ہے تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. واللاتی، منزل تو یہ ہے نا، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ چھٹے پارے پہ جا کے نا پہلی منزل مکمل ہو رہی ہے. 7 منزلیں ہیں تو کل، یعنی کہ ہر منزل اگر ایک دن تلاوت کر لے بندہ، پڑھ لے، قرأت کر لے، تو 7 دن میں 7 منزلیں پوری ہو جاتی ہیں. اب یہ رکوع نمبر ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. تمہاری عورتوں میں سے جو بھی زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی گناہ کر لے، تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو. اگر وہ 4 مرد گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ. اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کو روک دو فی البیوت، گھروں کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. ان واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو مرد بد فعلی یعنی غلام بازی کریں، فآذوہما، تو انہیں سزا دو. فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے درگزر کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو یہ ہے مسئلہ کہ زنا سے متعلق نا، اگر اس پر 4 گواہ ہیں اور وہ بے عینی ہی ایک ہی گواہی دے رہے ہیں، چاروں ایک ہی واقعہ، ایک ہی ذکر، سارے تقریباً جو مکمل واقعے سے متعلق ہے، گواہی میں سب کی بات ایک ہی ہے، تو وہ گواہی پھر مکمل ہوگی. جیسے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ.
تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم نے زنا نہیں کرا, کچھ اور ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہو گیا ہو. تو آپ نے چہرہ اس طرف پھیر لیا, انہوں نے اس طرف سے آ کے بھی وہی بات فرمائی. پھر نبی علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے تیسری طرف چہرہ پھیر لیا نبی علیہ السلام نے. تو وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے اسی طرح پھر چوتھی طرف پھیر لیا, وہاں پر آ کر بھی. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان پر حد جاری فرمائی کہ انہوں نے خود ہی 4 گواہیاں پوری کر دی خود سے. تو اس کی حد جو ہے وہ پھر جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم ہے, یعنی کہ اس کا پھر گویا پتہ مار کے قتل ہے. اسی طرح ایک خاتون کا بھی ثابت ہوا تو ان کو نبی علیہ السلام نے بھیج دیا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے. جب پیدا ہو گیا تو کہا فرمائے کہ جب یہ مقصد روٹی کھانے لگ جائے, دودھ کا وقت اس کا گزر جائے, تو تب بھی وہ آئیں. تو ان کو کیا ہوتا تھا کہ ہم پاک ہو جائیں, دنیاوی اعتبار سے ہمارے گناہ دھل جائیں اور آخرت میں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو. تو یہ اس لیے جو ہے نا اپنے سزا کو یہیں پورا کرنے کو تیار تھے. تو یہ ماجرا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوا اور گواہ جو ہے وہ آ کر گواہی دینے لگے تو چاروں کو الگ کر کے ان سے الگ الگ گواہی لی. تو یہاں تک بھی پوچھا کہ بھائی تم نے ٹھیک ہے رات میں دیکھا تو چاند کی کیا تاریخ تھی, کسی نے جو ہے وہ چاند کی ابتدائی تاریخوں کا بتا دیا, کسی نے درمیانی تاریخ ہوگا, کسی نے اس سے اوپر تاریخوں کا بتا دیا. تو یہی حضرت علی نے پھر فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیا, ان کے خلاف دے دیا, انہی کو پھر درے پڑوائے کہ بھائی چاند کی اگر ابتدائی تاریخ تھی یا آخر کی تاریخیں تھیں تو اس میں تمہیں روشنی میں اندھیرے میں کیسے نظر آ گیا سب. تو یہاں سے انہوں نے پکڑ لیا. تو قاضی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہوشیاری سے سارا کام کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو لا علمی کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ خوب جاننے والا, خوب حکمت والے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, اور اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو مسلسل برے کام کرتے ہی رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, تبت الآن, اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں, وَهُمْ كُفَّارٌ, جو کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن, اور انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ ان سے واپس لے لو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور تم ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو, اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم اسے وآتیتم, اس کو دو, احداہن قنطارا, خزانہ بھر مال بطور حق مہر دیا ہو, تو فلا تأخذوا منہ شیئا, اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا, کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور واضح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور تم مہر ان سے کیسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو
مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی سخت غصے کی بات ہے. وساء سبیلا، اور برا طریقہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہاں پر محرمات کا ذکر ہے جو ہم پر حرام ہوتی ہیں عورتیں. نکاح کے لیے تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں، و اخواتکم بہنیں، و عماتکم پھپھیاں، و خالاتکم خالائیں، و بنات الاخی، اور بہنوں کی بیٹیاں بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور بھانجیاں بھائیوں کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی کہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے لیکن رضائی ماں ہے. ہاں. واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائکم اللاتی، یعنی ساس، وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ہو گئی، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم صحبت کر چکے ہو اور وہ تمہارے ہاں یا کسی اور کے ہاں پرورش پا رہی ہوں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان کی ماؤں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے لیے دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا بھی حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے.